أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون وعلمناه اور ہم نے حضرت داؤد کو سکھلائی صنعت کاریگری لبوس زرہ بنانے کی لکم تمہارے لیے لتحصنکم تاکہ وہ تمہیں بچائے من بأسکم تمہاری لڑائیوں سے، یعنی لڑائیوں کے اندر تمہیں تیر و تلوار سے بچائے وہ زرہ، اس لیے ہم نے زرہ بنانی حضرت داؤد علیہ السلام کو سکھلائی۔ داؤد علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے کوئی کاریگری سکھلا دے، تو حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے لوہے کو موم کر دیا۔ اب لوہے کو ہاتھ سے جدھر موڑتے لوہا مڑ جاتا ہے۔ پھر انہوں نے کیا بنانی شروع کی؟ زرہ بنانی شروع کی، یعنی جنگ کے اندر جنگی لباس جسے کہا جاتا ہے کہ انسان لوہے کا پورا مکمل لباس پہن لیتا ہے، پھر تیر اور تلوار اس کے اوپر اثر نہیں کرتے۔ کہ کسی پیشے کا آنا، کسی کاریگری کا آنا، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور کسی انسان کو پیشے سے تانا دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مثال کے طور پر کوئی مستری کا کام کر رہا ہے یا کوئی نائی کا کام کر رہا ہے، کوئی غرض دنیا کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی پیشہ ہے، آپ نے اسے اس کا تانا نہیں دینا، بہت بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اور اپنی قوم کے اوپر فخر کرنا، تکبر کرنا، اور دوسری قوموں کو حقیر سمجھنا، ذلیل سمجھنا، قیامت والے دن کیا ہوگا؟ اللہ دبر کے اندر انسان کی، یعنی جس جگہ پر انسان بیٹھتا ہے اس جگہ پر ایک جھنڈا گاڑیں گے۔ یعنی یہ کیا ہے؟ دھوکہ دینے والا ہے۔ دھوکہ کیا دے رہا ہے؟ یہ کہ اللہ نے کسی کو کسی قوم کے اوپر کوئی فوقیت نہیں دی، لیکن اس نے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، فلاں قوم ذلیل ہے۔ تو اللہ کیا کریں گے؟ جھنڈا گاڑیں گے اس کے دبر کے اندر کہ جنگی حالات کے لیے کچھ نہ کچھ تدبیر کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اسلحہ رکھنا کس نیت سے؟ کہ کفار کے ساتھ لڑوں گا، جہاد کے اندر اسے استعمال کروں گا، انبیاء کی سنت ہے۔ لیکن ایک فرنگی سوچ ہے، انگریز کی سوچ ہے کہ اس نے مسلمانوں کے دلوں کے اندر اسلحے کی نفرت پیدا کر دی۔ آج مسلمان کہتے ہیں اگر میں نے کوئی اسلحہ رکھا تو میں کیا بن جاؤں گا؟ دہشت گرد بن جاؤں گا۔ یہ برے لوگوں کی علامت ہے اسلحہ رکھنا۔ یہ بالکل کون سی سوچ ہے؟ فرنگی سوچ ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ اکرام کو مسجد نبوی کے اندر پوری کی پوری تربیت دی، اسلحہ چلانے کی، تیر اندازی کرنے کی، اور کس طرح تیر سے بچنا ہے، یہ ساری چیزیں نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی کے اندر سکھلائی ہیں۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ مسجد نبوی کے اندر جو عبادات ہوتی تھی ان کو تو لے لیا، دوسری چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا، اور ان چیزوں کا فائدہ کس نے حاصل کیا ہم سے؟ وہ انگریزوں نے حاصل کیا۔ انگریز نے مسلمان کی سوچ کو تو تبدیل کیا ہے، لیکن انگریز خود اتنی ترقی کی اس نے اسلحے کے اندر کہ آج وہ سپر پاور بن گیا ہے، اور مسلمان کو اس نے کیا کر دیا ہے؟ بالکل پیروں تلے دب دیا ہے، اور مسلمانوں کو بالکل اٹھنے نہیں دیتے۔ اگر مسلمانوں کے اندر کوئی مرد مجاہد پیدا ہو بھی جاتا ہے جو اس سوچ کو لے کر آگے چلتا ہے کہ مسلمانوں کو کوئی ترقی ہو، تو اپنے مسلمان اس کو اٹھ کر دبا دیتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو آپ دیکھ لیں، اللہ کروڑوں رحمتیں اس کی قبر کے اوپر برسائے کہ اس نے مسلمانوں کے لیے ایک سوچ لی، مسلمانوں کے لیے ایٹم بم بنایا، لیکن ان مسلمانوں نے اس کے ساتھ کیا کیا کہ جتنی زندگی ایٹم بم بنانے کے بعد اس نے گزاری وہ اس نے گھر کے اندر گزاری۔ گھر کے باہر پہلا لگ گیا کہ تو نے باہر نہیں نکلنا، تو نے مسلمانوں کے لیے اچھا کام کیا ہے، اب تو نے نیکی کی ہے ان مسلمانوں کے ساتھ، تو آج کے مسلمان تجھے یہ صلہ دیں گے۔ تو فرمایا صنعت لبوس لکم لتحصنکم من بأسکم، تاکہ وہ تمہیں بچائے ذرا تمہاری جنگوں کے اندر، یعنی جنگوں کے اندر تمہیں یہ ذرا مدد دے۔ فہل انتم شاکرون، کیا تم ہو اللہ کا شکر ادا کرنے والے؟ استفہام تقریری ہے، یعنی
یعنی اللہ کا شکر ادا کرو، تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ وَسَخَّرْنَا، اور ہم نے مسخر کیا ہے، تابع کر دیا تھا لسلیمان، سلیمان علیہ السلام کے لیے، الرِّيحَ ہوا کو، عاصفۃ جو تم تھی، یعنی سخت قسم کی ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تابع کر دیا۔ تجری بامرہ، وہ چلتی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے ساتھ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑے پالے ہوئے تھے، ان گھوڑوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے کہ گھوڑوں کی دیکھ بھال کی مشغولیت کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام سے نماز رہ گئی، اثر کی نماز۔ اس نماز کے جانے کی وجہ سے، اس کے غم کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کو نکارا کر دیا، کسی کی ٹانگ کاٹ دی، کسی کے اگلے والے ہاتھ کاٹ دیے، نکارا کر دیا۔ کس وجہ سے؟ اللہ کی رضا کی خاطر، الحب للہ والبغض للہ، اس کے تحت انہوں نے کیا کر دیا؟ گھوڑوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ تو اللہ نے پھر انعام کے اندر کیا دیا کہ گھوڑوں سے بھی تیز چیز ہوا سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی گئی۔ اب جہاں پر سفر کرنا ہوتا سلیمان علیہ السلام نے تو اللہ کے حکم سے ہوا کو حکم دیتے، ہوا لے کر کسی جگہ پر پہنچا دیتے۔ الی الارض، زمین، اس زمین کی طرف، التی بارکنا فیہا، جس کے اندر ہم نے برکتیں رکھی ہوئی تھی، یعنی زمین فلسطین، سرزمین فلسطین، فلسطین کی زمین کی طرف جہاں بھی جاتے تھے واپس فلسطین کے اندر آتے تھے، رہتے فلسطین کے اندر تھے۔ وَكُلَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم تھے ہر چیز کو جاننے والے، ہر چیز کا علم رکھنے والے۔ یہ جتنی چیز اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کی ہوئی تھی وہ ساری چیزوں کو اللہ جانتے تھے، تمام پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، اسی طریقے سے ہوا ان کے تابع تھی، ہر قسم کی حکومت کے لیے جو چیز ضرورت تھی اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے رکھی تھی۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور ہم نے مسخر کیے تھے، تابع کیے تھے شیطان، شیطانوں میں سے بعض شیاطین مراد کیا ہے؟ جن۔ شیطان تو انسانوں میں بھی ہوتے ہیں لیکن یہاں پر صرف اور صرف جن مراد ہیں، یعنی جنوں کو ہم نے تابع کیا تھا۔ وَيَغُوصُونَ لَهُ، جو غوطہ لگاتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ سلیمان علیہ السلام حکم دیتے تھے سمندر کے اندر غوطہ لگا کر وہاں سے ہیرے جواہرات موتی نکال کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے لاتے تھے۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کام کے کرنے کے علاوہ بھی اور کئی کام حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ کرتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم تھے ان شیاطین کے لیے حفاظت کرنے والے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حفاظت کرتے تھے ان شیاطین سے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نگرانی کرتے تھے ان شیطانوں کی۔ اور یہ جو جنات ہیں ان کے بارے میں آیا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کو ایک کام دینے کے بعد اگر ان کی نگرانی آپ نے نہ کی تو فوراً وہ کام کرنے کے بعد اس کام کو بگاڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آپ نے مثال کے طور پر ان کو جنوں کو حکم دیا کہ فلاں چیز چھت پر پہنچانی ہے، آپ دیکھتے رہے، ان کے اوپر نگرانی کر رہے ہیں تو وہ کرتے رہیں گے اپنا کام۔ اگر تھوڑا سا دھیان آپ کا ادھر ادھر ہوا تو وہ جو چیز چھت کے اوپر لے کر گئے اوپر سے اسے گرانا شروع کر دیں گے۔ اور یہ ہوتا ہے، یہ شیطانوں کے اندر آگ کی یہ صفت ہے کہ آگ سے آپ کتنا زیادہ نفع بھی لے سکتے ہیں، سردی کے اندر اپنے آپ کو گرم کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑی سی بے احتیاطی اگر آپ نے آگ سے کی تو فوراً یہ آگ آپ کو کیا کر دے گی؟ جلا دے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا آپ نے مسجد اقصی کی تعمیر کرنی ہے، جنات سے کہا، اور خود ایک شیشے کے گھر کے اندر بیٹھ کے ایک عصا تھا ان کا، لاٹھی تھی، اس کے اوپر ٹیک لگائی، اپنی تھوڑی کے نیچے اس لاٹھی کو رکھا اور دیکھ رہے ہیں جنات کو۔ جنات نے آپس میں آوازیں لگانی شروع کر دی کہ سلیمان علیہ السلام کا حکم ہے مسجد کی تعمیر کرو، لیکن سلیمان علیہ السلام دیکھتے رہے، وہ تعمیر کرتے رہے۔ یہیں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح نکل گئی۔ روح جب نکل گئی تو جنات تعمیر کر رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، لیکن روح نکلی ہوئی ہے۔ پتہ کب چلا شیطانوں کو؟ کہ جب اس عصا کو، اس لاٹھی کو دیمک لگی، آہستہ 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 سال 2 سال بعد سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی ٹوٹی، سلیمان علیہ السلام گرے، تب جا کر شیطانوں کو پتہ چلا۔ پھر یہ سورہ نمل کے اندر جا کر اس چیز کا تذکرہ مل جائے گا کہ پھر جنات نے کہا کہ ہمیں اس مشکل کے اندر رکھا گیا، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ سلیمان فوت ہو چکے ہیں۔
وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، ہم ہیں ان کی حفاظت کرنے والے۔ وَأَيُّوبَ، آپ تذکرہ کیجیے ایوب علیہ السلام کا، اِذْ نَادَىٰ، جب انہوں نے پکارا، رَبَّهُ، اپنے پروردگار کو، اَنِّی، یہ پروردگار بے شک مجھے، مَسَّنِيَ الضُّرُّ، پہنچی ہے تکلیف، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو ہے سب سے بڑا رحم کرنے والا۔ ایوب علیہ السلام یہ بھی اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان کو اللہ نے اتنا مال و دولت دیا تھا کہ لوگ رشک کرتے تھے ان کے اوپر، یعنی اولاد بھی اتنی کثرت کے ساتھ، گھوڑے، بکریاں، ہر چیز، محلات، تمام چیزیں اللہ نے ان کو وافر مقدار کے اندر دی ہوئی تھی۔ اللہ آزمانے والا ہے، قادر ہے اس چیز کے اوپر، اللہ نے ان سے یہ ساری چیزیں لے لی۔ کوئی حادثہ ہوا، دب کر ان کی اولاد بھی مر گئی، ان کے جتنے جانور تھے وہ بھی مر گئے، سب کچھ ختم ہو گیا، ایک بیوی رہ گئی رحمت، جس کا نام بعض روایات کے اندر آتا ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت قسم کی بیماری لگی تھی۔ اب اسرائیلی روایات ہیں، ہم ان کو نہ سچا کہتے ہیں نہ جھوٹا کہتے ہیں، لیکن جب پیغمبر کی شان کے اندر آئیں گی تو ہم انہیں کوئی حیثیت نہیں دیں گے۔ یاد رکھ لیں، اللہ اپنے پیغمبر کے اوپر ہر قسم کی تکلیف بھیج سکتے ہیں، بیماری بھیج سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی اپنے پیغمبر کو رسوا نہیں کرتا دنیا کے اندر۔ یہ اللہ کا قانون اور قاعدہ ہے۔ اور ان روایات کے اندر تو یہاں تک آیا ہے نعوذ باللہ کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی جسم کے اندر کیڑے پڑے ہوئے تھے، اللہ معاف کرے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں پیٹ کے اندر کوئی بیماری تھی، درد ہوتا تھا، سر درد تھا، کوئی تکالیف تھی، پریشانی تھی، بیماری تھی، ہر قسم کی بیماری ہو سکتی ہے، لیکن ذلیل کرنے والی بیماری اللہ کبھی بھی اپنے نبی کو نہیں دیتا۔ تو ان ساری روایات کو چھوڑیں گے۔ اللہ نے جتنا بتا دیا کہ حضرت ایوب پر بیماری تھی اور سخت بیماری تھی، کون سی تھی اللہ نے ظاہر نہیں کی، ہم کون ہوتے ہیں اس بیماری کو تلاش کرنے والے؟ اور ان چیزوں کے اوپر کتابوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں اور ممبروں کے اوپر سے یہ چیزیں چل رہی ہیں، حالانکہ نہایت یہ غلیظ ترین چیزیں ہیں۔ ان چیزوں کو لینا بالکل بھی مسلمان کی شان نشان نہیں۔ عصمت انبیاء کا مسئلہ ہے، انبیاء کی عصمت کے اوپر زد پڑتی ہے ان چیزوں سے۔ اور ایوب علیہ السلام اذ نادا، جب پکارا انہوں نے ربہ، اپنے پروردگار کو، انی مسنی الضر، اے پروردگار مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، لیکن تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سید احمد پالنپوری رحمہ اللہ اس جگہ پر لکھتے ہیں کہ ہو بہو ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی بھوکا آدمی ہو اور وہ کسی آدمی کے پاس جائے اور کہے سخت بھوک مجھے لگی ہے لیکن تو بڑا فیاض ہے، یعنی لوگوں کے اوپر تو بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنے والا ہے، لوگوں کو کھانا کھلانے والا ہے، میں بھوکا آیا ہوں۔ حضرت سید احمد پالنپوری فرماتے ہیں خود سوچئے یہ اسے کھانا ہی صرف کھلائے گا، اسے کھانا بھی کھلائے گا اور جاتے وقت ساری چیزیں دے کر بھیجے گا، کیوں اس کی تعریف کی ہے؟ یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے، اور یہ دعا المقروبین ہے، یعنی جب آپ سب سے زیادہ تکالیف کے اندر مبتلا ہیں اس وقت اس دعا کا ورد کریں، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے پروردگار تکلیف میں پھنسا ہوا ہوں لیکن اے اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، میری تکلیف کو دور کر دے۔ فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر دیا، فکشفنا، اور دور کر دیا، ما به من ضر، ان چیزوں کو جو حضرت داؤد علیہ السلام کو تکلیف پہنچا رہی تھی، وآتیناہ اہلہ، اور ہم نے وہ سارے کے سارے اہل و عیال ان کو واپس کر دیے، دے دیے، ان کو جتنی اولاد تھی وہ اللہ نے واپس کر دی، وآہلہ ومثلہ، جتنی پہلے تھی، مثال کے طور پر 10 بیٹے پہلے تھے، اللہ نے وہ 10 دوبارہ واپس لوٹائے اور ان کے ساتھ مزید اور 10 دے دی۔ اگر 100 اونٹ تھے وہ 100 دوبارہ واپس لوٹانے کے بعد 100 اور دے دیے۔ یہ اللہ کی نوازش ہے۔ رحمت من عندنا، یہ رحمت تھی ہماری طرف سے، اللہ جس پر اپنی چاہے رحمت کر دے۔ وذکریٰ للعابدین، اور یہ نصیحت ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے، جو اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکنے والے ہیں ان کے لیے اس کے اندر نصیحت ہے۔ دیکھیے تمام انبیاء کا تذکرہ جو قرآن کے اندر ہوتا ہے یہ محض قصے کے طور پر اللہ بیان نہیں کرتے، اس کے اندر مسلمانوں کے لیے نصیحت ہوتی ہے کہ لوگوں دیکھو اللہ نے اپنے انبیاء کے ساتھ کن چیزوں کے اوپر کون کون سا سلوک کیا ہے، کہاں پر حضرت ایوب نے صبر کیا تو اللہ نے کیسی نوازشات ان کے اوپر کی۔ تو یہ صحابہ اکرام تھے،
کہ انہوں نے قرآن کو سمجھا اور صرف سمجھا ہی نہیں بلکہ اس کو اپنی زندگیوں کے اندر لے کر آئے۔ جیسی تکالیف حضرت ایوب علیہ السلام پر آئی انہوں نے صبر کیا، ایسے ہی کفار مکہ نے صحابہ کے اوپر تکالیف ڈائی، لیکن کیا کیا؟ انہوں نے صبر کیا۔ پھر دیکھیے کیسر و کسرا اللہ نے ان کے قدموں کے اندر لا کر رکھ دیا۔ تکالیف آتی ہے، ہر ایک کے اوپر آتی ہے، لیکن مزہ تب آتے ہے جب انسان تکالیف کے اوپر صبر کرے۔